السلام علیکم دوستو۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی کہ مرد کیوں اپنی شدت سے عورت کو ڈرا دیتے ہیں اور عورتیں اس شدت کو کیوں فوراً قبول نہیں کرتی۔ اب ہم ایک اور نہایت اہم پہلو پر آئیں گے۔ عورت کو متاثر کرنے کا اصل راز کیا ہے اور مرد اپنی شدت کو بیلنس کر کے ایک صحت مند رشتہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ عورت کو متاثر کرنے کا اصل راز۔ یہاں ایک حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عورت صرف شوقیہ الفاظ یا شدید جذبات سے متاثر نہیں ہوتی، وہ ایک مرد کی کنسسٹنسی، اعتماد اور ایموشنل میچورٹی سے متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، مسلسل رویہ یعنی کنسسٹنسی۔ عورت یہ دیکھتی ہے کہ مرد کے جذبات ایک دن کے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک جیسے رہتے ہیں یا نہیں۔ اگر مرد روز بروز بدلتا ہے، کبھی بہت زیادہ انٹینسٹی دکھاتا ہے اور کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے، تو عورت فوراً ڈسٹنس بنا لیتی ہے۔ لیکن اگر مرد مسلسل اور حقیقت پسند رویہ رکھے تو وہ عورت کے دل میں جگہ بنانے لگتا ہے۔ نمبر 2، اعتماد یعنی سیلف کانفیڈنس۔ عورت اس مرد کی طرف کھینچتی ہے جو اپنی شخصیت پر پر اعتماد ہو۔ ایسا مرد جو اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کسی اور پر بوجھ نہ ڈالے بلکہ انہیں قبول کرے۔ کارل جونگ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند رشتہ اس وقت بنتا ہے جب دونوں اپنی شیڈو کو پہچان لیں اور اپنی ذات کو قبول کریں، یعنی اپنی کمزوریوں کو ماننا نہ کہ انہیں چھپانا۔ نمبر 3، جذباتی پختگی یعنی ایموشنل میچورٹی۔ عورت ہمیشہ اس مرد کو زیادہ معتبر سمجھتی ہے جو اپنے جذبات کو سمجھتا اور قابو میں رکھتا ہے۔ وہ مرد جو ذرا سی بات پر غصہ، حسد یا ضد میں نہ آ جائے بلکہ تحمل اور سکون دکھائے۔ شدت کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ مرد کی فطرت میں شدت ہے۔ یہ انٹینسٹی بری چیز نہیں، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یہاں کچھ طریقے ہیں جنہیں اپنا کر مرد اپنی شدت کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو متوازن رکھنا۔ محبت ضروری ہے، لیکن یہ زندگی کا واحد مقصد نہیں۔ اپنے مشاغل یعنی ہابیز جاری رکھیں۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ تعلقات مت توڑیں۔ کیریئر اور ذاتی گروتھ کو ترجیح دیں۔ اس سے عورت کو لگے گا کہ یہ مرد صرف اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی بھرپور ہے۔ اپنے جذبات کو آبزرو کرنا۔ کارل جونگ کے مطابق سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے جذبات کو پہچانے اور انہیں بغیر جلدی ظاہر کیے آبزرو کرے۔ یعنی جب آپ کسی عورت کی طرف کھنچاؤ محسوس کریں تو فوراً اظہار کرنے کی بجائے کچھ وقت لیں، اپنی کیفیت کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ واقعی حقیقی ہے یا محض پروجیکشن۔ عورت کی باؤنڈریز کا احترام کرنا۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا فوراً وہی انٹینسٹی دکھائے۔ اگر عورت ڈسٹنس بناتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وقت چاہتی ہے۔ مرد اگر اس وقت تحمل دکھاتا ہے تو وہ زیادہ پرکشش لگتا ہے، لیکن اگر وہ جلد بازی یا ضد کرے تو عورت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ کارل جونگ اور صحیح تعلق۔ کارل جونگ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک مکمل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔
مرد عورت میں اپنی مکمل ذات تلاش کرتا ہے اور عورت مرد میں، لیکن یہ تکمیل صرف اس وقت ممکن ہے جب دونوں اپنی پرسنالٹی کے ہڈن حصوں کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود ایکسیپٹ کریں، ایک دوسرے کو فریڈم اور وقت دیں۔ یونگ کے مطابق اگر ایک رشتہ صرف انٹینسٹی پر بنایا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ سیلف اویئرنس اور میوچول گروتھ پر قائم ہو تو وہ دیر پا ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ مثال، علی ایک لڑکی عائشہ سے ملا۔ شروع میں علی نے بہت انٹینسٹی دکھائی، ہر وقت میسیجز، ہر وقت کالز۔ عائشہ نے اسے نظر انداز کیا کیونکہ اسے لگا کہ یہ شدت صرف وقتی ہے، لیکن علی نے ایک وقت کے بعد اپنی اپروچ بدل دی۔ اس نے اپنی زندگی کو بھی متوازن رکھا، عائشہ کو وقت اور اسپیس دیا۔ آہستہ آہستہ عائشہ نے دیکھا کہ یہ انٹینسٹی وقتی نہیں بلکہ کنسسٹنسی ہے۔ وہ مرد صرف جذباتی نہیں بلکہ ایموشنلی میچور بھی ہے۔ اسی تبدیلی نے عائشہ کو متاثر کیا اور رشتہ ایک مثبت سمت میں بڑھنے لگا۔ دوستو، آپ کے خیال میں عورت کو زیادہ کیا متاثر کرتا ہے؟ شدت یعنی انٹینسٹی یا مسلسل رویہ یعنی کنسسٹنسی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ یہ مکالمہ آگے بڑھ سکے۔ اگلے حصے میں ہم یہ سمجھیں گے مرد اور عورت کا دماغ کی نفسیاتی ڈفرینسز کیا ہیں، کیوں مرد جلدی فال ان لو کر جاتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ پریکٹیکل اپروچ رکھتی ہیں، اور کارل جونگ کے مطابق دونوں کس طرح ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔